ہیڈ لائنز آپ نے جانی آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں, جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. صرف مذمت کرنا کافی نہیں, ہمیں اس خون ریزی کو فوری روکنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا سلامتی کونسل کو غزہ کے معاملے کا نوٹس دینا چاہیے. فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو. Mr. President, can we as human beings remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. بھارت ایل او سی عبور کر کے آزاد کشمیر پر قبضے کی دھمکیاں دیتا ہے. پاکستان بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا جموں و کشمیر میں مسلم اکثریت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خطے میں امن کے لیے بھارت 5 اگست کے اقدامات کو واپس لے. بھارت کی 9 لاکھ فوج نے کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے. کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی. اس جنگ میں ہم نے $150 ارب کا مالی نقصان برداشت کیا ہے. People of Jammu and Kashmir have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir in their nefarious design to transform the Muslim majority into a minority. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنرل اسمبلی میں خطاب سے قبل پاکستانی وفد نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان کے وفد نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے لیے آنے پر احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو خطاب کرنا تھا. اس موقع پر پاکستانی وفد نے احتجاجاً اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا واک آؤٹ کر دیا اور اسمبلی سے باہر چلے گئے. اس کے علاوہ دیگر ممالک نے بھی احتجاجاً نیتن یاہو کی تقریر کا بائیکاٹ کیا. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا وضاحتی فیصلہ چیلنج کر دیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں پر 8 ججز کے 14 ستمبر کے وضاحتی حکم نامے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی. الیکشن کمیشن نے اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کراتے ہوئے استدعا کی کہ فیصلے پر عمل درآمد روکا جائے. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں ہے. 12 جولائی کے فیصلے کی وضاحت کے لیے 25 جولائی کو درخواست دائر کی. سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو وضاحتی آرڈر جاری کیا. تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا معاملہ. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی. درخواست میں موقف اپنایا کہ عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں. 12 جولائی کے فیصلے کی وضاحت کے لیے 25 جولائی کو درخواست دائر کی. سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو وضاحتی آرڈر جاری کیا. الیکشن کمیشن نے اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے. تشریح کی آڑ میں آئین کو دوبارہ نہیں لکھا جا سکتا. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں اپنے 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا. تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے 41 ارکان کو تحریک انصاف تک محدود کر دیا. سپریم کورٹ نے آزاد ارکان کو مقررہ مدت کے بجائے 15 دن دے کر آئین کے الفاظ کو بدل دیا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ آزاد ارکان حصوں نے اتحاد کونسل میں شمولیت کے بیان حلفی جمع کرائے. عدالتی فیصلے میں ارکان کے بیان حلفی کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا. تحریک انصاف نے کسی فورم پر اپنے حق کا دعویٰ نہیں کیا. سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ ہے. دعویٰ نہ کرنے والے کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. الیکشن کمیشن نے استدعا کی کہ نظر ثانی پر فیصلہ ہونے تک حکم امتناع دیا جائے. سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک ججز کی تنخواہوں اور دیگر برآمد کے لیے رولز میں تبدیلی کر دی گئی. ریٹائرڈ جج ایڈ ہاک جج تعینات ہونے کے بعد تنخواہ اور اپنی پینشن دونوں لیتے رہیں گے. سپریم کورٹ کے رولز 1997 پیراگراف نمبر 16 میں ترمیم کی گئی ہے. آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ کے جج کے برابر تنخواہ
اور دیگر مراد لے سکتا ہے. تاہم اب رولز میں تبدیلی کر کے اسے پینشن لینے کا بھی حقدار قرار دیا گیا. دوران تعیناتی ایڈ ہاک جج حاضر سروس جج کے برابر تنخواہ اور مراد لے گا. ایڈ ہاک جج تعیناتی کے دوران پہلے والی ریٹائرمنٹ کی پینشن اور دیگر مراد بھی لینے کا حقدار ہوگا. پاکستان کو آئی ایم ایف سے نیا قرض پروگرام کی پہلی قسط موصول ہونے والی پہلی قسط 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر کی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے قرض کی پہلی قسط موصول ہونے کی تصدیق کر دی. 37 ماہ کے توسیع سہولت فنڈ کے تحت پاکستان کو 7 ارب ڈالرز ملیں گے. موصول شدہ قسط 3 اکتوبر کے زر مبادلہ کے ذخائر میں شامل ہوگی. آئی ایم ایف کا نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر محیط ہوگا. یہ قرض 5% شرح سود سے کم پر مل رہا ہے. 2 روز قبل آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 7 ارب ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی تھی. قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا. عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہنواز کے قتل کا مقدمہ سندھڑی تھانے میں درج. ڈی آئی جی جاوید جسکانی ایس ایس پی اسد چودھری قتل کے مقدمے میں نامزد. ایس ایس پی آصف رضا بلوچ لوگوں کو تیش دلانے والے عمر جان سرہندی بھی نامزد. سی آئی اے ٹیم اور ایس ایچ او سندھڑی قتل کے مقدمے میں نامزد. مقدمہ قتل دہشت گردی اور دیگر سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا. ایف آئی آر کے متن کے مطابق ڈاکٹر شاہنواز کو پولیس نے اپنی حراست میں قتل کیا. قتل میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو اکسایا. ڈی آئی جی انچارج دانش بھٹی، سب انسپکٹر ہدایت اللہ نالیجو سمیت دیگر کو نامزد کیا گیا. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کراچی کا دورہ کیا ہے، جہاں انہیں آپریشنل تیاریوں اور فوج کی جانب سے کیے گئے اہم اقدامات پر بریفنگ دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق کراچی کور آمد پر کور کمانڈر کراچی نے آرمی چیف کا استقبال کیا. دورے کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف نے انویسٹڈ انڈس آئی ٹی پارک کا بھی افتتاح کیا، جس کا مقصد پاکستان کے نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی خاص طور پر مصنوعی ذہانت کے شعبے میں اکیڈمی اور انڈسٹری کے تعاون کو فروغ دے کر بااختیار بنانا ہے. افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور قابل ذکر سول کمیونٹی کے افراد نے شرکت کی. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ نے نوجوانوں کی صلاحیتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور معاشی ترقی کے لیے آئی ٹی ڈومین کی اہمیت پر زور دیا. آرمی چیف نے روشنی ڈالی کہ اس طرح کے منصوبوں کا مقصد ملک میں آئی ٹی انڈسٹری کی ترقی کو مزید فروغ دینے کے لیے انتہائی سازگار ماحول فراہم کرنا ہے. آرمی چیف نے کراچی کی تاجر برادری سے بھی بات چیت کی اور ملک کی اقتصادی ترقی میں کاروباری برادری اور تاجروں کے تعاون کو سراہا. ویلکم بیک. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں تحریک انصاف کا کل لیاقت باغ میں احتجاج کا اعلان. میڈیا سے گفتگو میں شیخ وقاص نے کہا یہ احتجاج عدلیہ کی آزادی اور مہنگائی کے خلاف ہے. جو بھی ملک لوٹنے والوں کو سپورٹ کرے گا وہ اتنا ہی قصوروار ہے جتنا ملک لوٹنے والا. لوگ اب ان سے نفرت کرنے لگ گئے. الیکشن کمیشن پارٹی بن چکا. ملک میں بحران صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی وجہ سے ہے. سینیٹر شبلی فراز بولے بشرا بی بی کو جیل میں رکھ کر بانی چیئرمین کو اذیت اور کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر سزا دینی ہے تو دیں. سابق وزیر اعظم کو انصاف نہیں مل رہا، عام آدمی کو کیسے ملے گا؟ ہم لیاقت باغ راول پنڈی کل احتجاج کر رہے ہیں. وہ لوگ جو جعلی ووٹوں کی بنیاد پہ آتے ہیں، کٹ پتلیاں ہوتے ہیں، وہ عوام کی بالادستی کے تحفظ نہیں کر سکتے ہیں. اور ہر وہ کوشش ہم کریں گے جس سے پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے اور ہم عدلیہ کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جائیں گے. الیکشن کمیشن کا 8واں بے نتیجہ اجلاس مخصوص نشستوں کے حوالے سے نکلا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو انتشار ہے پاکستان کی سیاست میں، اس انتشار کا موجب بنیاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان، اگر ایسے شخص کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا تو عام عوام کو کیا انصاف مہیا ہوگا؟ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا دی جائے اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. خان صاحب کی سزا دی جا رہی ہے، ان کو جیل پابند سلاسل اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہیں اور خان صاحب کو کرب میں رکھا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کی فیملی، ان کی وائف کو جیل میں رکھ کر. راولپنڈی میں رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے. حکومت پنجاب نے راولپنڈی ڈویژن میں 2 دن کے لیے دفعہ 44 کا نفاذ کر دیا. راولپنڈی میں دفعہ 144 کا نفاذ. پابندی کا اطلاق ہفتہ 28 ستمبر اور اتوار 29 ستمبر کو ہوگا. محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق راولپنڈی ڈویژن کے اضلاع راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں دفعہ 144 نافذ ہوگی. ضلع انتظامیہ کی سفارش پر راولپنڈی اور اٹک میں رینجرز کی 6 کمپنیز تعینات ہوں گی، جبکہ رینجرز کی تعیناتی کے لیے وفاقی حکومت کو مراسلہ جاری کر دیا گیا.
ہر قسم کے سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان کو پابندی سے استثناء ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی آئینی عدالتیں موجود ہیں۔ آئینی عدالت ملک کی ضرورت ہے۔ صوبائی وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ آئینی عدالتوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف نیا نہیں۔ صدر آصف علی زرداری بھی آئینی عدالتوں سے متعلق تفصیلاً بتا چکے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو کا موقف واضح ہے۔ عدالتوں میں ہزاروں کیسز زیر التوا ہیں۔ لوگوں کو انصاف حاصل کرنے کے لیے کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو ذوالفقار بھٹو کو انصاف دلانے میں 45 سال لگ گئے، ہمیں تو پورا انصاف بھی نہیں ملا، کہا گیا سزا غلط تھی۔ کہ آئینی کورٹس جو ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس، یہ اس وقت بہت اہم ہیں اور ان کی ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کی ہم سب لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہاں پہ یہ آلریڈی موجود ہیں۔ اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اور وقت کی ضرورت ہے اس میں۔ پیپلز پارٹی بھی اس کی وکٹم ہے۔ 45 سال لگے ہمیں اپنے چیئرمین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس جو ہم لڑ رہے تھے کہ آ کر ابھی جا کے یہ فیصلہ آیا کہ جی وہ جوڈیشل مرڈر تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے خلاف 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ دعویٰ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی رکن قومی اسمبلی فیصل امین نے دائر کیا ہے۔ فیصل امین نے دعوے میں موقف اختیار کیا کہ گورنر نے نجی ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور مجھ پر صوبے میں کرپشن کے الزامات لگائے۔ فیصل امین علی امین اور ان کے والد کا علاقے میں ایک سیاسی ساکھ ہے۔ بے بنیاد الزامات کی وجہ سے ہماری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صوبے میں امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور تربیلا ڈیم کا سوئچ آف کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ صوبے میں پانی کا مسئلہ ہے تو علی امین گنڈا پور تربیلا ڈیم کا رخ کریں، یہ صوبے میں غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ BRT کرپشن کا گڑھ ہے، بلین ٹری کدھر گئے؟ انہوں نے مزید کہا کہ بلین ٹری منصوبہ ٹمبر مافیا کی نظر ہو چکا، وزیر اعلیٰ صوبہ چلانے میں ناکام ہو چکے، عوام کی جان و مال کی حفاظت کا صوبائی حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں۔ صوبائی حکومت جو ہے خواب خرگوش کی نیند سو رہی ہے۔ BRT کرپشن کا گڑھ ہے، تو جو رپورٹ آئی ہے اس پہ اب صوبائی حکومت کیا بولے گی؟ حق تو ہے کہ صوبائی حکومت اس پہ اپنے جو لوگ ملوث کو گرفتار کرے اور استعفا دے۔ امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنے ضلع میں امن نہیں لا سکتا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو رستہ نہیں پتا تربیلا ڈیم کا، اس کو بتا دے تربیلا ڈیم کی طرف سوئچ آف کر دینا۔ جب کہتے تھے کہ میں سوئچ آف کر دوں گا اور سارے پاکستان کی بجلی کاٹ دوں گا، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ گاڑی میں تیل نہیں تو ڈلوا دیتے ہیں، رستہ معلوم نہیں ہے تو ساتھ گائیڈ بٹھا دیتے ہیں، اور ذرا جرت کا مظاہرہ کرے تربیلا ڈیم کو سوئچ آف کر لیں۔ آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیلوں کا معاملہ سپریم کورٹ نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 30 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ سماعت 30 ستمبر پیر کو 11:30 بجے ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو جواب جمع کروانے کا آخری موقع دے دیا۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی ججز پر بھی فیصلہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو جواب جمع کروانے کا آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 4 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ 190 ملین ریفرنس میں بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے آخری گواہ پر جرح شروع کر دی۔ جرح کل بھی جاری رہے گی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے کی۔ دوران سماعت سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر ملزمہ کے وکیل کی عدم حاضری پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وکیل صفائی عدالت کیوں پیش نہیں ہوئے۔ معاون وکیل خالد یوسف نے بتایا کہ وکیل صفائی عثمان گل اڈیالہ جیل آ رہے ہیں، کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے۔ نائب وکلا نے کہا کہ وکلا صفائی کو 25 مواقع مل چکے، آخری گواہ پر جرح مکمل نہیں کر رہے۔ عثمان گل نے اس کے علاوہ اس ریفرنس میں ملزمہ کی جانب سے مزید 3 وکیلوں کے وکالت نامے موجود ہیں۔ اگر عثمان گل پیش نہیں ہو سکتے تو باقی 3 وکلا میں سے کوئی طلب کر کے جرح مکمل کرائی جائے۔ عدالت کو اس طرح ہوسٹیج نہیں بنایا جا سکتا۔ نیب ترامیم کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر معاونت کے لیے طلب کر لیا۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے سماعت کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ صدارتی آرڈیننس ہنگامی صورتحال میں ہی جاری ہو سکتا ہے۔ ترامیم تحریک انصاف کے بانی پر دباؤ ڈالنے کے لیے کی گئی۔ قائم مقام صدر کی طرف سے آرڈیننس کا اجرا سیاسی مقاصد کے لیے کیا گیا۔ نیب ترامیم سے بڑے بڑے ریفرنسز متاثر ہوں گے جس سے انارکی پھیلے گی۔ عدالت صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب ترامیم کالعدم قرار دے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو سیکرٹری دفاع مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وزیراعظم کی منظوری کے بعد پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وہ 1 اکتوبر کو اپنے نئے عہدے کا چارج لیں گے۔ ان کی تقرری 2 سال کے لیے کانٹریکٹ پر عمل میں لائی گئی ہے۔ موجودہ سیکرٹری دفاع اپنے عہدے کے میعاد ختم ہونے پر سبکدوش ہو چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے پیکج کی منظوری کو خوشائند قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور نے گزشتہ روز صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا جس میں نیشنل فسکل پیکٹ کا شقوار جائزہ لیا گیا۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کے مطابق کابینہ نے بعض نکات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وضاحت طلب کی۔ محکمہ خزانہ کو یہ تحفظات وفاقی حکومت کو بھیجنے کی ہدایت کی گئی۔ صوبائی تحفظات پر وفاقی حکومت کی وضاحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ریجنل ڈائریکٹر برائے پاکستان اور مشرق وسطی خواجہ آفتاب احمد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت IT سیکٹر اور صنعتی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ IT سیکٹر میں روزگار کے بڑے مواقع ہیں، صنعتی ترقی سے روزگار ملے گا اور معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد ملک کی بڑی طاقت ہے۔ ہمارے نوجوان باصلاحیت ہیں اور ان میں کام کی لگن بھی ہے۔ سندھ حکومت نے NED کراچی، IBA اور مہران یونیورسٹی میں 10,000 نوجوانوں کو IT سرٹیفیکیشن کے کورسز شروع کیے ہیں۔